اچھا سر، ہمارے ہاں جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں تو جو پوری تاریخ ہے ہمارے پاس کربلا سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے خود حضور سے لے کر امام حسین تک، خود حضور اور اس دور میں جو ائمہ بھی گزرے، تو ان سے بھی اس واقعے سے متعلق، آپ کی شہادت سے متعلق بہت کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ کی شہادت سے پہلے بھی اس پہ بات کی گئی ہوئی تھی حدیثوں میں، اور یہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو اس ظاہر سی بات ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا طالب علم کے طور پر، اس کے اندر اس کی ایک سے زائد تعبیرات ہمیں نظر آتی ہے کہ امام کا ہدف کیا تھا قیام کا، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک طالب علم کے طور پر آپ سے صرف پہلے تو یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ ہدف کیا تھا امام کا، اس کے اندر کنفیوژن کیوں ہوئی؟ اصل میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو معصوم کا عمل ہے وہ تو معصوم کا عمل ہے، جی، وہ تو الہی ایک کیفیت ہے اس کے اندر، اور جو حکم الہی ہے جس کو وہ بجا لا رہا ہے اور پورا کر رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کا حکم بھی ہے، احادیث بھی ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ بھئی امام کی سیرت سے ہم کچھ اخذ کریں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے. تو کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں اور کیا اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات تھے جو انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور ہر ایک نے اس کے پھر جوابات دینے کی کوشش کی کہ میں اس کو اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں اور اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں. لیکن اب وہ سمجھنا جو تھا مختلف لوگوں کا وہ بڑا محدود رہا، اور اس طریقے سے کچھ ایسا ہوا کہ یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اندھیرے میں ہاتھی کو دیکھ کے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ ویسا ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے، وہ کیا مطلب. لیکن یہ کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی تشریح، اس کی مکمل طور پر اس کا جائزہ لینے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حد تک ناکام رہے، اور شاید حکمت الہی بھی اس میں مضمر ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی خاص وقت کی متقاضی ہوتی ہیں. اگر وقت سے پہلے کوئی چیز بتا دی جائے کسی کو تو شاید وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور اس کو استحصال کرے. شاید کوئی ایسی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وقت سے پہلے لوگوں تک پہنچ جائے تو یعنی وہ شاید استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اندر وہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں، اور سمجھ سکیں تو اس کو قبول کر سکیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پروردگار چاہتا ہے کہ لوگوں تک منتقل ہوں، کیونکہ شعور کا ایک سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے، بالکل یہ ٹھہرنے والی چیز تو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ایک سلسلہ بنتا ہے کہ بھئی آج اتنا سمجھا، پھر آگے درس، پھر آگے درس، پھر ایک سلسلہ ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ رہا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی رخ تھے. مطلب ایک تو بیچارے مومنین تھے جو شیعہ تھے، وہ تو اپنے حساب سے یہ سمجھ گئے، یا جتنا انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا ہدف بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ دین کو بچانے کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء اس بات کی طرف نہیں متوجہ ہو سکے کہ وہ دین کس طریقے سے بچ رہا ہے، دین کو بچانے کی وہ کیا کیفیات ہیں، یا وہ کس طریقے سے مطلب اس کو ہم وضاحت کر سکیں. کیونکہ ان کے ذہن میں جو آیا تو بس یہی آیا کہ بھئی یا تو امام حسین علیہ السلام بس شہادت کے لیے چلے گئے تھے، اور یا پھر جو ہے ان کا مقصد آخری ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی وہ حکومت اسلامی کا قیام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یزید کی حکومت ہٹ جائے اور ایک بہتر حکومت آ جائے، اور اس صورت میں وہ جو ہے نا بہتر انداز میں عوام یا خود اہل بیت ایک زندگی گزار لیں گے. یہی مطلب سمجھا گیا جو عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے نہیں. بات اگر اس طرح سے دیکھی جائے نا، اچھا اس میں بھی مطلب میں اس پر آتا ہوں کہ یہ بات اتنی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی پھر لوگوں کا اپنا ایک ہدف، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھئی آخر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کیا، کیونکہ حالات جس قسم کے ہیں اس میں کوئی ایسا کام کرنے کو تیار ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ جو بھی ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کہ یہ کیا ہوگا، کہ یعنی جانتے بوجھتے تو کوئی بڑھتا نہیں ہے اپنی موت کی طرف. اور اگر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھئی حالات کیا ہوں گے، کس طرح کے پیش آنے والے ہیں، اور یہ جیسا کہ بہت ساری روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے
اب اس میں یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا, کچھ نے اس کا اقرار کیا, وہ اپنی جگہ تضاد ہے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ہاں لیکن رضوی صاحب اس میں یہ نا کہ یعنی ہم نے جو اہداف پڑھے کئی 12, کئی 13, کئی کچھ نے 20 تک بھی گنا دیے, لیکن ان سب کو جمع کرے تو 2 سے 3 بنیادی نظریات یا بنیادی اہداف میں وہ متعین ہو جاتے. تو جو سب سے زیادہ مشہور 2 اہداف یا جو تعبیرات کی گئی اس میں سے ایک نظریہ شہادت ہے اور ایک ہے نظریہ اقامت حکومت اسلامیہ. تو پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ دونوں تھوڑا ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیں کہ ان دونوں نظریے کا مفہوم کیا ہے. یعنی اگر میں نظریہ شہادت کہتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا, اور میں کہتا ہوں نظریہ اقامت حکومت ہے تو کیا. پھر میں اس کے بعد دوسرا سوال کروں گا جب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس دونوں کا مفہوم کیا بنتا ہے. دیکھیے, کہنے والوں نے یہ کہا کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ یعنی شہادت کہ وہ جائیں کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں, ٹھیک, اور وہ شہید ہو جائیں گے کربلا کے میدان میں تو بس وہ شہید ہو جائیں گے. بس یعنی صرف شہادت کا شہادت ہے. مقصد تھا بس. زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے اس میں مطلب تھوڑی سی آگے بڑھ کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ ایک عیسائیت والا نظریہ سامنے آ جائے گا کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے یوں کہ یہ کہ ان کی نجات کا بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام صرف شہادت چاہتے تھے اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اور دو اقامت حکومت اقامت حکومت کا مقصد تو واضح ہے کہ بھئی وہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھئی حکومت قائم ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ عوام بھی اس دور کے جو تھے وہ پریشان تھے اور وہ بلا بھی رہے تھے اور جس طریقے سے وہ خطوط لکھ رہے تھے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یزید تخت اس پہ براجمان تھا, حکومت اس پہ, امام حسین اس کو تخت سے اتارنے کے لیے نکلے, اتارنا چاہتے تھے کم از کم, جی ہاں, یا کم از کم کوفے میں حکومت قائم ہو جائے. مطلب یہی سمجھا جا رہا ہے نا عام طور پہ کہ بھئی اگر نہیں بھی شام تک کی بات آئے تو کم از کم کوفے کی تو اقتدار امام کے ہاتھ میں آ جائے. مطلب یہ کہ یہ جو دو نظریات یہی ہیں کہ بھئی یا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہادت چاہتے تھے اور یا حکومت چاہتے تھے, یا کسی نے جمع کر دیا اس کو, کہا کہ بھئی نہیں دونوں مقصد تھے, کہ حکومت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے اور شہادت ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں. آپ کا اپنا مطالعہ اور تدبر کیا ہے اس میں, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ بنیادی طور پر یہ آتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ تو کوئی ہدف نہیں ہوتا, یہ نتیجہ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب شہید ہونا انسان کو. ٹھیک, صحیح. میدان میں اگر کوئی جاتا ہے تو کیا وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا؟ یہ تو کوئی میٹر نہیں ہوتا, کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, چاہے پیغمبر اکرم کا دور ہو, چاہے کربلا ہو, یا مطلب یہ کہ آج کا دور ہو, ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں میدان میں تو کیا وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تو اس لیے جاتے ہیں نا کہ میدان میں ہم جائیں گے تو ہم دشمن کو ماریں گے, زیادہ سے زیادہ قتل عام کریں گے, اپنے اہداف کو حاصل کریں گے. یہ کوئی ہدف نہیں ہوتا. صحیح, یہ کوئی ہدف, اس کو کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود ایک کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اس کو کہیں ہم کہ یہ کوئی ہدف ہے کہ میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. یہ تو مطلب اگر اس طرح سے کہیں تو یہ تو ایک خودکشی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں شہادت کے لیے پڑھ رہا ہوں.